الہی بھید کے حوالہ سے ڈیتھ لاسٹ اینمی، موت آخری دشمن، موت کے حوالہ سے اس ایپیسوڈ میں تعلیم دی جائے گی۔ مقصد یہ کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ڈیتھ کا خاتمہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے، مگر پہلا کرنتھیوں 15 باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری دشمن جو نیز کیا جائے گا موت ہے۔ تو اس فرق کو بیان کرنا اور ایمانداروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیتھ کے حوالہ سے جو بائبل میں تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور پھر عبرانیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ تمام جو شریعت کے متائد تھے وہ غلامی کے اس خوف میں، یعنی موت کے ڈر سے، موت کے خوف کی وجہ سے غلامی میں گرفتار تھے، یعنی موت ان کے اوپر راج کرتی تھی، وہ جو سنفل نیچر آ رہی تھی۔ تو کرائسٹ نے ان سب کو جو موت کے ڈر سے غلامی کے اندر گرفتار تھے، موت سے چھڑا لیا ہے، یعنی موت سے چھڑانے والا صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس کا روٹ بھی پتا ہو کہ پہلا آدم اس سے یہ گناہ دنیا کے اندر آیا، اور گناہ کی وجہ سے ڈیتھ، موت۔ تو عبرانی میں موت ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹو ڈائی، مرنا، اور یہ مرنا جو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور ابدی ہلاکت۔ تو تین قسم کی ڈیتھ، گریک ورڈ تھیناٹوس جس کا مطلب ڈیتھ ہے، موت، یا تھیناٹوس اس کا مطلب ٹو ڈائی ہے، مرنا ہے۔ تو جو معنی اسپرچل سینس پہ جو معنی آ رہا ہے مرنے کا، تو مرنے کا، ڈیتھ کا جو معنی ہے اینڈ آف لائف، یعنی زندگی جہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ موت ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے سیپریشن فرام گاڈ، تو خدا سے جدائی جو روحانی موت کہلاتی ہے، اور فزیکل جو ڈیتھ ہوتی ہے، اسپرٹ کا باڈی سے الگ ہو جانا، یہ جو ڈیتھ ہے۔ اور جب کوئی جہنم کی آگ میں جائے گا تو وہ ایٹرنل ڈیتھ ہے، ہمیشہ کی جدائی ہے۔ تو آدم کو کہا گیا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو روحانی موت، جسمانی موت، ابدی موت اس کے اوپر واقعہ ہوگی۔ تو نسل انسانی اسی طرح اس ڈیتھ کے خوف کے اندر، موت کے خوف کے اندر رہی، اور لوگوں کے اوپر موت کا خوف ہر روز رہتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائیں، اور جب رات کو سوتے ہیں تو اس کا خوف ان کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبح اٹھ جائیں گے۔ پر موت کا ڈر، موت کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا، لوگوں کے اوپر، کہ ان کی زندگی کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو بڑے پروگرام کرنے ہیں۔ تو ہمارے سامنے تعلیم واضح ہونی چاہیے کہ ڈیتھ ہمارے لیے کوئی بھیانک چیز نہیں ہے۔ جس طرح کوئی سو کر اٹھتا ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ ڈیتھ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یسوع مسیح کے آنے کے اوپر ایک ایماندار جو مر گیا وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور جو ڈیتھ کا میننگ ہے اینڈ آف لائف، یعنی زندگی کا خاتمہ، موت کہلاتا ہے، مرنا کہلاتا ہے، جس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو ہی گریو کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ پاتال کے حوالہ سے یہ ساری تعلیم ایک ایماندار سمجھتا ہے۔ تو موت کا خوف مقدسوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کرائسٹ نے یہی کہا کہ ہمارا بھائی لازر سو گیا ہے، آؤ اسے جگانے جائیں۔ اور جب وہاں پر جاتا ہے تو ان کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور ان کو کہا قیامت و زندگی تو میں ہوں۔ اب قیامت ورڈ کے اندر جو گریک ورڈ ہے ایناستیسس، جس کا مطلب ہے ٹو رائز، ٹو اسٹینڈ اگین، تو یہ تو موت سے زندہ ہونے کا مطلب قیامت ہوتا ہے۔ تو قیامت کا مطلب ہی مرنے سے وابستہ ہے، یعنی مرنے سے جی اٹھنا، رائز ہونا قیامت ہے۔ اور جب زندگی کی بات کریں گے، لائف کی بات کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے، لائف کے اندر موت کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو کرائسٹ نے یہ گڈ نیوز وہاں پر دی، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، یعنی جس میں موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو نہ مرے گا۔ اور پر رسول کہتا ہے دانا جب تک زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا وہ پھلتا نہیں ہے۔ تو مرنے سے جو پودا نکلتا ہے، مرنے سے جو جسم نکلے گا، تو گویا یہ قیامت ہے، اور جو نہ مرے یہ زندگی ہے۔ تو جب موت اور جو آخری موت کی بابت بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک ہوسیہ پروفٹ نے جو 13ویں باب میں حوالہ
دیا ہے پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر کہ آخری دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ ڈیتھ ہے. تو وہ ہوزیہ کا ریفرنس دیتا ہے جس میں ہوزیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی. تو یہ ہوزیہ کا ریفرنس پالوس دیتا ہے. اور 15واں باب پہلے کرنتھیوں کے اندر ریزریکشن کے اوپر قیامت کی بابت بات کرتا ہے کہ اگر قیامت نہیں ہے تو پھر ہماری منادی بے فائدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے جو مر گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے. تو یہ جی اٹھنا ہی قیامت ہوتی ہے. تو ایماندار کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح یسوع مسیح پہلا پھل مردوں میں سے جی اٹھا، اگلی بات پھر نہیں مرنے کا، یہ ہے زندگی. اس لیے مسیح نے کہا میں مر گیا زندہ ہوں، ابدالآباد زندہ رہوں گا. تو یعنی ہمارے پاس جو ڈیتھ کا کانسیپٹ، ڈیتھ کی ایجوکیشن ہے کہ اینڈ آف لائف ہے. پر اگر موت کے بعد تو یہ معجزے میں آئے گا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ ہوا پھر مر گیا. پر اگر کوئی مر کر زندہ ہوا پھر نہ مرے گا، یہ زندگی ہے. اور یہ یسوع مسیح کے اوپر امورٹل باڈی ایٹرنل لائف تھی. یعنی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہے ہی قیامت اور زندگی. تو گویا جب یسوع مسیح پھر نہیں مرنے کا تو موت کا اختیار نہیں ہے. یسوع مسیح نے آدم کی موت کو، یعنی پہلے آدم کی موت کو سیکنڈ ایڈم نے، کرائسٹ نے اپنے اوپر لے کر صلیب کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا ہے. اپنے خون سے کفارہ دیا ہے اور ایک ایماندار کو زندگی دے دی ہے. اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے زندگی ظاہر ہوئی. یعنی یسوع مسیح جو لائف ہے جس میں موت نہیں ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. تو یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. تو یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، موت کا جو پہلے آدم سے گناہ کے سبب سے آئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ فنش ہو چکی ہے. آپ جملہ سنیں تبھی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی زندگی ظاہر ہوئی. موت تو زندگی کا اینڈ ہوتی ہے، اینڈ آف لائف. پر جب ایک بندہ زندہ ہی ہو جائے، ایک ہستی زندہ ہی ہو جائے تو یہ موت کی شکست ہوتی ہے. تو موت کی شکست تو مسیح نے کر دی. پر اب جب ایمانداروں کے حوالہ سے ہے وہ یسوع مسیح کے آنے پر جی اٹھیں گے. تو ہوزیہ کا ریفرنس وہ دیا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، ہم سب بدل جائیں گے. یہ ایک پل کے اندر ہوگا. اور جب ریپچر ہوگا، جی اٹھیں گے، اس وقت یہ ورس پوری ہوگی اے موت تیری فتح کہاں رہی. تو جب کوئی زندہ ہی ہو جائے تو یہ موت کی شکست ہے. تو ہمارے پاس جو دلیل آتی ہے ایجوکیشن، غور سے پوائنٹ سنیں. یہ نہیں کہ موت ابھی ہے یا موت واقعہ ہوتی رہتی ہے. موت اپنی جگہ ختم ہو چکی ہے. یعنی جس کا ایمان زندگی کے اوپر ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہی یسوع مسیح نے لازر کے گھر کے اندر کہا. یعنی قیامت ہمارے اندر یسوع مسیح کی قیامت سے وقوع میں آ چکی ہے. ہم یسوع مسیح کی زندگی رکھتے ہیں، ہم ریزریکٹڈ سیڈ اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی مر جائیں تو بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو نہ مریں گے. یہ ایٹرنل لائف ہمارے پاس ہے. تو ڈیتھ کا مطلب ہے ٹو اینڈ لائف. تو جب لائف ہمارے اندر ہے تو پھر موت اب نہیں ہے. بے شک وہ فانی بدنوں پر تو آتی رہے گی، مگر یہ ریفرنس جب دیا گیا ہے کہ آخری دشمن موت ختم ہوگی، یعنی کہ وہ آخری دشمن کے طور پر ہے. ڈیتھ ختم ہے. جس طرح سانپ کا سر تو کچلا جاتا ہے، وہ اپنی صرف ٹیل ہلاتا ہے، یہ نہیں کہ ٹیل میں اس کی زندگی ہے، وہ مر چکا ہے. تو یہ جو ٹیل ہے یہ ڈیتھ کا خاتمہ ہو چکا ہے. پر جب ایک ایماندار مسیح کے آنے پر زندہ ہوگا تو اس کی لائف سٹارٹ ہو جائے گی، تو موت کی شکست ہو جائے گی. تو اگر لائف نہ ہو تو موت اپنی جگہ پر ہے، اور اگر لائف ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو موت کی شکست ہے. تو ایمان سے بھی موت کی شکست ہے. مسیح کے آنے پر جب ایک ایماندار جی اٹھے گا ٹو رائز، یسوع مسیح کے آنے پر ہوگا تو یہ موت کی شکست کے لائے گی. یہ آخری دشمن اس لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو موت کو شکست دی ہے. موت کو مسیح کی صلیبی موت سے شکست ہوئی ہے. ہم تو یسوع مسیح کے آنے پر زندہ ہو کر اس کی شکست کو بتا دیں گے کہ یہ زندگی جو مسیح سے ملی تھی، قیامت وہ وقوع میں آ گئی ہے. تو آخری دشمن اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ تو ڈیتھ کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر ایک ایماندار مسیح کے آنے پر جب جی اٹھے گا، لائف اس کو ملے گی، تو یہ موت کی شکست ہے. اس لیے موت اور آخری دشمن موت میں کوئی فرق نہیں ہے، موت کی شکست ہے. آخری دشمن اس لیے کہا گیا جس طرح یسوع مسیح جی اٹھا
اور سنیے پھر نہیں مرنے کا، ایماندار بھی مسیح کے آنے پر جی اٹھے گا اور پھر نہیں مرے گا۔ یہ وہ زندگی ہے، یہ موت کی شکست ہے، یعنی موت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس لیے موت کا خوف ایمانداروں کے پاس نہیں ہے، وہ ایک ایسی زندگی کے اندر ہے جو ایٹرنل لائف اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس دنیا میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ اور یہ ہمارا اقرار ہی ابلیس کی شکست ہے، اور اس طرح دنیا کو بھی گناہ موت سے بچانے والے بن جائیں۔ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، ایک قربانی اس نے ہمارے لیے دی ہے، ہمارے لیے ہمارا برہ قربان ہوا ہے، بیش قیمت خون بہایا گیا ہے۔ اور جس طرح خدا نے دنیا میں ایئر، ہوا، سورج، روشنی، پانی فری میں دیے ہیں، یہ انسان خرید نہیں سکتا تھا۔ یسوع مسیح خدا کا برہ ساری دنیا کے لیے مفت میں ہمیں دے دیا گیا، یہ دنیا خرید نہیں سکتی تھی۔ دنیا تو آج خرید کر بیل، بکرا، برہ اپنے لیے وہ نیکی لینا چاہتے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ جس طرح پانی، ہوا یہ فری دے دیے گئے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا برہ خدا کا فری دے دیا گیا، جس نے موت سے ہمیں بچا لیا ہے، گناہ سے بچا لیا ہے، جہنم سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اس لیے موت کا اب ہمارے اوپر اختیار نہیں ہے جو ہمارے فانی بدنوں کے اوپر گناہ بادشاہی کرے، بلکہ ہمیں مائنڈ آف اسپرٹ کے مطابق، ہولی اسپرٹ کے متحد ہو کر اس کی ورشپ کرتے رہنا ہے۔ اور پولس رسول کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جو ہوزیہ کی کتاب کی ورس ہے کہ آخری دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ پہلا پھل مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، باقی باری باری پر یسوع مسیح کے آنے پر جب ایماندار زندہ ہوگا، قبر میں سے نکلے گا اور مسیح کا دیدار کرے گا، ویلکم کرے گا ریپچر کے اندر دوسری آمد میں، تو یہ جی اٹھنا ہی موت کی شکست ہے۔ یعنی اس وقت یہ کہا جائے گا اے موت تیری فتح کہا رہی، یعنی موت ختم ہو چکی ہے۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے موت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور زندگی ایٹرنل لائف میرے آپ کے پاس ہے۔ گاڈ بلیس۔